کون تیرے کام آئے گا؟ وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں. جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ ہو. وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے, اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے. لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا, میں ہن آخری گلاں مکان لگا. تہاڈا ٹائم ہی پورا ہی ہو گیا, گل لمبی ہو گئی بڑی. بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں, حضور نال پیار کرنا انے واہ. بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے. فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا. جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں, انگوٹھی چومنی چاہیے کہ نہیں؟ چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے اور کیا مولانا میں انگوٹھی چومنا, سمجھ آئی؟ میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا. کیوں 10 روپے جیب جو کڈن لگے ہیں, مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو, صحابہ میلاد منایا؟ کیا بات ہے, 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا. یہاں تو گردنیں بھی کٹی. تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے. ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے, گل ہے پیو بھی آ گئے, ماں بھی آ گئی, سارا کچھ آ گیا. ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں, اتوں کا تو پتہ نہیں, لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ. میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھے جی گل لگیاں نے موجاں, میں انہوں نپ لینا, میں کہڑی موج لگی تیری؟ ہسنے والی بات نہیں ہے, کہڑی موج لگی؟ میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی, مسلمانوں دی موجاں لگیاں. کتنے ہزار خاکے چھاپے دی, لاکھ سچے 40 لاکھ قریب انہاں حضور دے خاکے چھاپے. 40 ملکاں دے خنزیراں نے دی قیادت کی انہاں خاکیاں دی. اسی تے اتنے چج دا کوئی جلوس بھی, اسلام آباد کتنا جلوس کڈے ہونا, 1000 بندہ ہونا, 1000 بندہ, 1000 بندے نہ جلوس کڈیا سی اسلام آباد, چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کڈیا. کراچی اسی طرح ہویا. میں راتی گیا پتو کی تو میں کہندے نے 400-500 بندہ سی جناب. میں پچھلے دن تاندلیاں والے گیا تو انہیں کہا جناب 200-400 بندہ سی. تے دکاناں تے مسلمان ویکھ کے جلوس نو بھی ہنستے سن. اب اس جلوس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اے فائدے کی بات چھوڑ, کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا. اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو. حضور خود چاہتے ہیں. کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا, جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا. یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار. دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے, سارے کام تو کرتا ہے, جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب. یہ ایسے ہو گیا. اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے, ہاتھ ہاتھ پا دینا. اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن, گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون. کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون. تے این ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی, اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں, ہم حاضر ہیں. ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے. گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نا بنتی, اپنی غلامی کا اظہار تو کرو. لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے, پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب نے جو ڈنڈا لگ گیا تو پھر حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گئے. میں کہا جی کمال ہے, بڑا مقدس خون ہے, بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب دا. میں آخا کمال والی بات ہے. اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا, حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان میں, تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو. اے تو میں سامنے پڑھ کے دساں تو میرے تو اپنا زبان بھی ہلدی. اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے؟ تو سجا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک ہی دیاں, لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو. ایتھے کافراں پتھر مار دیتا. دسو مسلمانوں, آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا, تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے, اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے. آپ دی لاش کا مسئلہ ہو گیا, پہچانی نہ گئی. آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنا تو پہچانے میرے برا دی لاش. حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی, یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں,
تو پھر مینو شہادت ہو جائے، پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے، پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں، پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی تئی، کہ میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں، اور کدھر گئے جناب؟ اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر، اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے، نعرہ تو چلاؤ نا یار، کوئی پریشان نہیں، سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا، تسی خیر ہے، سارے بولو عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابید مشرب اداج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطد اجرد ذو مسربت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تکلا کانما ینحط من سبب ویذا التفت مان اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا مرا بداہتا ہابہ ومن خالته معرفتا یقول نائته لم ر قبله ولا بعده مثلا۔ حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعته وشذو بدا۔ مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے دی ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے۔ پیر میرے علی شاہ پھر کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان۔ مولا علی فرماتے ہیں جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے لگے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اے سارے لکھاں روپے نہ لائے، حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا، مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جا دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات وی آون نو گھڑیاں۔ مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا۔ میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا
بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا، نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے، آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے، یہ شام مدینہ نہ سمجھنا اے دل، عادل عاشق کا دھواں چھاتا ہے، پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہنے اور رائیونڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی۔ اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی، اور بسترے چک کے نہیں ہوندی، اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی۔ کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی وہ سمجھاؤ۔ ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیا نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے، اج 70 اب تسی کہندے ہو ساڑھے اتنے سال ہو جانے، حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا، تسی تے کہندے ہو سانو منو، سانو منو۔ جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا، کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے، رومیاں نے، ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو؟ وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو، نہ رات ویکھ دیو، نہ صبح ویکھ دیو، نہ شام، نہ لشکر، نہ سمندر، نہ دریا، دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی۔ جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی، وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا، تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ، کہندے سانو منو۔ حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا، انہاں کہا یار دسو تواڈے نبی دی شان کی۔ خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین، انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو، تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے۔ خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں، میں آگے جانا ہے، المرسل علی قدر المرسل، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ سچ آنکھاں تے رب دی، اے پیر صاحب نے خالد بن ولید فرمان دا ترجمہ کیتا، بھیجنے والے کی شان بن کر آئے۔ پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں، تارش پر فکر رسا سے جاؤں، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرے بہ کے تے نعت لکھی، پھندا سامنے لگے ہوئے، انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون، اور مرچا تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے، تے پھر بابا ان چلے تے نال انگریز کمن لگ پون، بابا کی ہوئی؟ فرمایا زلیلو لبے بام بھی پکارا، سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن۔ پیٹ کی جان چھوڑو، تبرک سونا بھی پہ ہوئے نا۔ مولانا جڑی گل کی تھی او برما دیا چیخیاں بچیاں، انہاں دے گالے چ رسی پاندے نے، پھر ٹافیاں سٹ دیں، جدو ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح انہاں بچیاں نو این چھک دیں، پھر او جدو ڈالیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے گدنے۔ ایک باری تو چیخ مار دی ہونی آن کے ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے، خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے، غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے۔ اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے، اس کرنا وعدہ کر دیں، زارے ظلم اور ستم نو اسی روکنا ہے۔ تسی ساڈے نال کھڑے ہو، سب تو پہلے تسی تے کہندے ہو نا قدم بڑھاؤ، تے میرے کول 2 ہی پتر ہیں، جے کتے بچیاں ذبح کران دی واری آئی تے میں بچیاں بھی اپنی ذبح کرا دوں، بالکل پکی بات ہے، حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی تے پتر میرے فی الحال 2 حاضر ہیں، جے اور ہوندے تے میں او بھی مروا دینے سن، بالکل پکی بات ہے۔ تے حضور ایویں نہیں آنا، دین منگدا قربانیاں، تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا، نہ تقریراں نال دین آنا ہے۔ تسی تکڑے ہو جاؤ، میں صرف ایک اس طرح دے 2-4 جلسے میٹنگاں کرو، اپنے محلے چ بلاؤ، انہاں کہ تاریخ نو ووٹ دینا ہے۔ MNA میں جناب قصور تے گیا چونیا دے MP تے MNA سید مقصود گیلانی صاحب نے کرایا پروگرام اتوار نو دوپہر دے ٹائم، تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا۔ MNA تے MP انہاں دے دروازے تے آئے، انہاں کہا حضور سانو بلاؤ، انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ، انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو، معافی منگو کہ تساں حضور دے دین نال غداری کیتی، نہ مجھ سے رسالت نہ، خبردار جے تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے تسی این پیر ہوندے نے۔ ہاں جی انہاں میں کیا کہندے سن سانو، انہاں کہا نہ وہ کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا، مقصود گیلانی سانو لے گیا۔ ہاں جی میں نے بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے، وہ سارے پریشان ہو گئے، MP تے MNA اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں، وہ تو بعد والا مسئلہ ہے، لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نو کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ توبہ توبہ، لبیک والے تے سانو لے گئے۔ فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہوں نے نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دیتی ہے تاریخ دی، نیشنل اسمبلی تو فون آئے رجسٹریشن والے کہندے نو کی بلاواں ہو تسی، تہاڈی رجسٹریشن روکن واسطے پوری حکومت متحرک ہو گئی، اس تاریخ نو نہیں رجسٹر کرنا۔ آخر کوئی درد تے اٹھے نا یار، کمال والی بات ہے۔ ہاں
لو جی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس ہر بچہ ہر جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اب تے میدان چ آ گئی لکھاں ارباں سلام ہون انہاں بچیاں پورا کفر پہلے بھی لیا کھڑیا تے او کہندے اوئے تے مسلمانوں دی دھیاں بھی حضرت ام عمارہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام عامر دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام خلاد دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام حارثہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت خنسا دی یاد تازہ کر دیتی ہاں جی صدیاں بعد بھی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہاں جی اس واسطے اے بہت موقع ہے بہت دنیا پریشان ہو گئی تواڈے لبیک دے نعرے نال اپنے نوں بڑے درد اٹھے کھڑے کہ جی یہ نعرہ کہاں سے آیا میں کہ جی کدھر سے بھی نہیں آیا آپ بیٹھے آرام سے فرمائیں اور کئی کہتے ہیں اصل نعرہ تو فدا کراچی باقاعدہ دے تقریر ہوئی جی اصل نعرہ تو فدا کا میں کہیں لاؤ تو ہم کسی روکے اسی کبھی تنقید کی تھی اصل نعرہ یہ تھا یا نقل نعرہ یہ تھا اسی ایک نعرہ لایا پیڑا اور پھکیاں اور کون تیرے کام آئے گا وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا میں ہن آخری گلاں مکان لگا تہاڈا ٹائم بھی پورا ہی ہو گیا گل لمبی ہو گئی بڑی بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں حضور نال پیار کرنا انے واہ بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں انگوٹھی چومنی چاہیے کہ نہیں چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے اور کہ مولانا میں انگوٹھی چومنا سمجھ آئی میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا کیوں 10 روپے جیب جو کٹن لگے ہیں مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو صحابہ میلاد منایا کیا بات ہے 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا یہاں تو گردنیں بھی کٹیں تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے گل ہے پیو بھی آ گئے ماں بھی آ گئے سارا کچھ آ گئے ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں اتوں کا تو پتہ نہیں لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھیو جی گل لگیاں نے موجاں میں انہوں نپ لیا میں کہڑی موج لگی تیری ہسنے والی بات نہیں ہے کہڑی موج لگی میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی مسلمانوں دی موجاں لگیاں کتنے ہزار خاکے چھاپے کی لاکھ سچے 40 لاکھ قریب انہاں حضور دے خاکے چھاپے 40 ملکاں دے خنزیراں نے دی قیادت کی تھی انہاں خاکیاں دی اسی تے تھے چاج دا کوئی جلوس بھی اسلام آباد کتنا جلوس کڈے ہونا 1000 بندہ ہونا 1000 بندہ 1000 بندے نہ جلوس کڈیا سی اسلام آباد چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کڈیا کراچی اسی طرح ہویا میں راتی گیا پتو کی تے میں کہندے نے 400-500 بندہ سی جناب میں پچھلے دن تاندلیا والے گیا تے انہاں کہا جناب 200-400 بندہ سی تے دکاناں تے مسلمان ویکھ کے جلوس نو بھی ہنستے سن اب اس جلوس کا کیا فائدہ میں نے کہا اے فائدے کی بات چھوڑ کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو حضور خود چاہتے ہیں کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے سارے کام تو کرتا ہے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب یہ ایسی ہو گیا اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے ہاتھ پا دینا اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون تے اینج ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت اینج کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں
ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں. اے ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے. گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نا بنتی، اپنی غلامی کا اظہار تو کرو. لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے، پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے ڈنڈا لگ گیا تو پھر حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گیا. میں کہتی کمال ہے، بڑا مقدس خون ہے، بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب دا. میں آکا کمال والی بات ہے. اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا، حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان میں تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو. اے تو میں سامنے پڑھ کے دساں تو میرے تو اپنا زبان بھی ہلدی. اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے؟ تو سجا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک ہی دیاں، لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو. ایتھے کافراں پتھر مار دیتا. دسو مسلمانوں، آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا، تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے، اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے. آپ دی لاش تا مسئلہ ہو گیا، پہچانی نہ گئی. آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنہ تو پہچانے میرے برا دی لاش. حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی، یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں تے پھر مینوں شہادت ہو جائے، پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے وے، پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں، پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی تئی تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں اور کدھر گئے جناب. اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر. اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے، نعرہ تو چلاؤ نا یار، کوئی پریشان نہیں. سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا، تسی خیر ہے، سارے بولو. عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجہ تدویر ابیض مشرب اداج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرت ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ینحط من سبب وإذا التفت مان اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا مرا بداہتا ہابہ ومن خالته معرفتا یقول نائته لمر قبله ولا بعده مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میرے علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی. الطیف سرا من طلاته وشذو بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میرے علی شاہ نے وہ دی ترجمہ کی تھا. الطیف سرا من طلاته وشذو بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیا فوجاں جب چڑیاں. مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دن موتی دیا ہن لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماتے ہیں جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے اللہ دے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہن تے مجبور ہو گیا، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی، بے صورت ظاہر صورت تھی، بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں.
اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا مقصد کے وے اے صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سنتد کریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جا دیاں تے انہاں بردیاں مفت وکان دیاں تے شالاوات وی آون نو گھڑیاں مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل عادل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں اعلیٰ حضرت کہنے اور رائے منڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی ہو سمجھاؤ ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیا نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے اج 70 کہندے ہو ساڑھے اتنے سال ہو جانے حضور دا تو تسی راہ ہی کد نہیں دسیا تسی تو کہندے ہو سانو منو جے رسول میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی سبحان اللہ جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ کہندے سانو منو حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیاں نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کی خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دین انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے المرسل علی قدر المرسل وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے سچ آنکھاں تے رب دی اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا بھیجنے والے کی شان بن کر آئے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں اعلیٰ حضرت کہنے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی پھندا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچا تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا ان چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا زلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن پیٹ کی جان چھوڑو تبرک سونا بھی پہ ہوئے نا مولانا جڑی گل کی تھی او برمندیاں چیخدیاں بچیاں انہاں دے گالے چ رسی پاندے نے پھر ٹافیاں سٹ دین جدوں ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح بچیاں نو این چھک دین پھر او جدوں ڈالیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے کودنے ایک باری تو چیخ مار دیا ہونیاں کہ ایٹم بم والے بھرا کدھر گئے خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے اے تاریخ لبے گیا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے تو انہاں وعدہ کر دیں زارے ظلم اور ستم نو اسی روکنا ہے تسی ساڈے نال کھڑے ہو سب تو پہلے تسی تے کہندے ہو نا قدم بڑھاؤ تے میرے کول 2 ہی پتر ہیں جے کتے بچیاں ذبح کران دی واری آئی تے میں بچیاں بھی اپنی ذبح کرا بالکل پکی بات ہے حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی تے پتر میرے فی الحال 2 حاضر ہیں جی اور ہوندے تے میں او بھی مروا دینے سن بالکل پکی بات ہے تے حضور اینے نہیں آنا دین منگدا قربانیاں
تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا، نہ تقریراں نال دین آنا ہے. تسی تکڑے ہو جاؤ نہ صرف ہے ایک اس طرح دے 2-4 جلسے میٹنگاں کرو اپنے محلے چ بلاؤ اور کہ تاریخ نو ووٹ دینا. ایم این اے میں جناب قصور تے گیا چونیا دے ایم پی اے تے ایم این اے سید مقصود گیلانی صاحب نے کرایا پروگرام ایتوار نو دوپہر دے ٹائم. تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا. ایم این اے تے ایم پی اے انہاں دے دروازے تے آئے، انہاں کہا حضور سانو بلاؤ. انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ. ہاں انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو، معافی منگو کہ تساں حضور دے دین نال غداری کیتی نہ مجھ سے رسالت نہ. خبردار جے تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے تسی اینی پیر ہوندے نے. ہاں جی انہاں میں کیا کہندے سن سانو، انہاں کہا نہ وہ کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا مقصود گیلانی سانو لے گیا. ہاں جی میں نے بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے. وہ سارے پریشان ہو گئے، ایم پی اے ایم این اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں وہ تو بعد والا مسئلہ ہے. لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نو کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ 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 لبیک والے تے سانو لے گئے. فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہاں نوں نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دیتی ہے تاریخ دی. نیشنل اسمبلی تو فون آئے رجسٹریشن والے کہندے نو کی بلاواں ہو تسی تہاڈی رجسٹریشن روکن واسطے پوری حکومت متحرک ہو گئی، اس تاریخ نو نہیں رجسٹر کرنا. آخر کوئی درد تے اٹھے نا یار، کمال والی بات ہے. ہاں جی سارا لو جی پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس ہر بچہ ہر جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اب تے میدان چ آ گئی. لکھاں ارباں سلام ہون انہاں بچیاں نوں. پورا کفر پہلے بھی لیا کھڑیا تے او کہندے نے اوئے تے مسلمانوں دی دھیاں بھی حضرت ام عمارہ دی یاد تازہ کر دیتی، حضرت ام عامر دی یاد تازہ کر دیتی، حضرت ام خلاد دی یاد تازہ کر دیتی، حضرت ام حارثہ دی یاد تازہ کر دیتی، حضرت خنسا دی یاد تازہ کر دیتی. ہاں جی صدیاں بعد بھی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. ہاں جی اس واسطے اے بہت موقع ہے، بہت دنیا پریشان ہو گئی تواڈے لبیک دے نعرے نال. اپنے نوں بڑے درد اٹھے کھڑے کہ جی یہ نعرہ کہاں سے آیا؟ میں کہ جی کدھر سے بھی نہیں آیا، آپ بیٹھے آرام سے فرمائیں. اور کئی کہتے ہیں اصل نعرہ تو فدا کا کراچی باقاعدہ دے تقریر ہوئی جی اصل نعرہ تو فدا کا. میں کہیں لاؤ تو ہم کسی روکے اسی کبھی تنقید کی تھی اصل نعرہ یہ تھا یا نقل نعرہ یہ تھا. اسی ایک نعرہ لایا پیڑا اور تے پھکیاں اور کون تیرے کام آئے گا؟ وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں. جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو. قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو. ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو. تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ. وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے، اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے. لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا، میں ہن آخری گلاں مکان لگا. تہاڈا ٹائم بھی پورا ہی ہو گیا، گل لمبی ہو گئی بڑی. بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں، حضور نال پیار کرنا انے واہ. بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے. فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا. جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں انگوٹھی چومنی چاہیے کہ نہیں؟ چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے اور کہ مولانا میں انگوٹھی چومنا، سمجھ آئی؟ میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا. کیوں 10 روپے جیب جو کڈن لگے ہیں. مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو، صحابہ میلاد منایا؟ کیا بات ہے، 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا. یہاں تو گردنیں بھی کٹی. تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے. ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے، گل ہے پیو بھی آ گئے ماں بھی آ گئے سارا کچھ آ گئے. ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں، اتوں کا تو پتہ نہیں، لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ. میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھے جی گل لگیاں نے موجاں. میں انہوں نپ لینا میں کہڑی موج لگی تیری؟ ہسنے والی بات نہیں ہے. کہڑی موج لگی؟ میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی. مسلمانوں دی موجاں لگیاں کتنے ہزار خاکے چھاپے دی، لاکھ سچے 40 لاکھ
قریب نہ حضور دے خاکے چھاپے 40 ملکاں دے خنزیراں نے دی قیادت کی انہاں خاکیاں دی اسی دے تھے چاج دا کوئی جلوس بھی اسلام آباد کتنا جلوس کڈے ہونا 1000 بندہ ہونا 1000 بندہ 1000 بندے نہ جلوس کڈیا سی اسلام آباد چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کڈیا کراچی اسی طرح ہویا میں راتی گیا پتو کی تو میں کہندے نے 400-500 بندہ سی جناب میں پچھلے دن تاندلے والے گیا تو انہوں نے کہا جناب 200-400 بندہ سی دکانہ تے مسلمان ویکھ کے جلوس کو بھی ہنستے سن اب اس جلوس کا کیا فائدہ میں نے کہا فائدے کی بات چھوڑ کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو حضور خود چاہتے ہیں کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے سارے کام تو کرتا ہے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب یہ ایسے ہو گیا اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے ہاتھ ہاتھ پا دینا اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون تے اینج ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت اینج کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ہم حاضر ہیں ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے کہ نہیں اسے دے گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نا بنتی اپنی غلامی کا اظہار تو کرو لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے ڈنڈا لگ گیا تو پھر حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گئے میں کہتی کمال ہے بڑا مقدس خون ہے بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب دا میں آکا کمال والی بات ہے اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو اے تے میں سامنے پڑھ کے دساں تے میرے تو اپنا زبان بھی ہل دی اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے تو سجا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک ہی دیاں لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو ایتھے کافراں پتھر مار دیتا دسو مسلمانوں آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے آپ دی لاش تا مسلا ہو گیا پہچانی نہ گئی آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنا تو پہچانے میرے برا دی لاش حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں تے پھر مینوں شہادت ہو جائے پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے وے پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی تئی تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں اور کدھر گئے جناب اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے نعرہ تو چلاؤ نا یار کوئی پریشان سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا تسی خیر ہے سارے بولو عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجهه تدویر ابیض مشرب اداج العینین آدب الاشفار
جلیل المشاش والقتد اجرد ذو مسربت شسر الکفین والقدمین اذا مشا تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت مان اجود الناس صدرا واصدق الناس لاجتا والین مریکتا واکرمهم عشیرتا من راو بداہتا ہابہ ومن خالته معرفتا یقول نائتہ لم ر قبلہ ولا بعدہ مثلا. حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کیتی. الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا. مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس دی ترجمہ کیتا. الطیف سرا من طلعتہ وشذب بدا من وفرتہ فسکرت ہنا من نظرتہ. نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں. مولا علی فرماندے حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے. پیر میرے علی شاہ پھر ایک کہنے دو ابرو قوس مثال دسن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان. مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے لگے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو. اس صورت نو میں جانا کھاں جانان کے جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تے رب دی شانا کھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دسے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں. اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا. مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر. قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں. لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں. انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جادیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات بھی آون نو گھڑیاں. مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے. ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا. میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی. سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں. اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا. کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا. جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا. نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے. یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں. اعلیٰ حضرت کہنے اور رائیونڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی. اعلیٰ حضرت کہنے جدو میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی اور بسترے چک کے نہیں ہوندی اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی. کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی ہو سمجھاؤ. ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیا نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے. اج 70 اب تسی کہندے ہو ساڑھے اتنے سال ہو جانے حضور دا تے تسی راہ ہی کدے نہیں دسیا. تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول. میں حضور نہیں پڑھیا کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے رومیاں نے ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو. وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو نہ رات ویکھ دیو نہ صبح ویکھ دیو نہ شام نہ لشکر نہ سمندر نہ دریا دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا تے ہن کہندے مولی خاتم کہندا میرے نعرے لاؤ کہندے سانو منو. حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیاں نے پوچھا انہاں کہ یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں. خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دیں. انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے. خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں میں اگے جانا ہے. المرسل علی قدر المرسل. وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے.
سچ آنکھاں تے رب دی. اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا. بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. اعلیٰ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے وچ بیٹھ کے تے نعت لکھی ٹھنڈا سامنے لگے ہوئے انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون اور مرچا تے نمک استری کا پھیر کے تے بھرے ہوئے تے پھر بابا ان چلے تے نال انگریز کمن لگ پون بابا کی ہوئی فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. پیٹ کی جان چھوڑو تبرک سونا بھی پیو ہوئے نا. مولانا جڑی گل کیتی او برما دیاں چیخدیاں بچیاں انہاں دے گالے چ رسی پاندے نے پھر ٹافیاں سٹ دین جدوں ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح انہاں بچیاں نوں این چھک دین پھر او جدوں ڈھالیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے گدنے. ایک باری تو چیخ مار دیاں ہونیاں کہ ایٹم بم والے گھراں کدھر گئے خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے. اے تاریخ لبیک یا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے. اسی تہاڈے نال وعدہ کردے ہیں زارے ظلم اور ستم نوں اسی روکنا ہے. تسی ساڈے نال کھڑے ہو سب تو پہلے تسی تے کہندے ہو نا قدم بڑھاؤ تے میرے کول دو ہی پتر ہیں جے کتے بچیاں ذبح کران دی واری آئی تے میں بچیاں بھی اپنی ذبح کرا بالکل پکی بات ہے حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی تے پتر میرے فی الحال دو حاضر ہیں جی اور ہوندے تے میں وہ بھی مروا دینے سن بالکل پکی بات ہے. تے حضور ایویں نہیں آنا دین منگدا قربانیاں. تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا نہ تقریراں نال دین آنا ہے. تسی تکڑے ہو جاؤ نہ صرف ہے ایک اس طرح دے دو چار جلسے میٹنگاں کرو اپنے محلے چ بلاؤ اور کہ تاریخ نو ووٹ دینا ہے. ایم این اے میں جناب قصور تے گیا چونیا دے ایم پی اے تے ایم این اے سید مقصود گیلانی صاحب نے کرایا پروگرام اتوار نو دوپہر دے ٹائم. تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا. ایم این اے تے ایم پی انہاں دے دروازے تے آئے انہاں کہا حضور سانو بلاؤ. انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ ہاں انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو معافی منگو کہ تساں حضور دے دین نال غداری کیتی نہ موسی رسالت نہ خبردار جے تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے تسی اے نہیں پیر ہوندے ہاں جی. انہاں نے کیا کہندے سن سانو انہاں کہا نہ وہ کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا مقصود گیلانی سانو لے گیا. ہاں جی میں نے بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے وہ سارے پریشان ہو گئے ایم پی اے تے ایم این اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں ہو تو بعد والا مسئلہ ہے. لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نوں کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ 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 لبیک والے تے سانو لے گئے. فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہاں نوں نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دیتی ہے تاریخ دی نیشنل اسمبلی تو فون آئے رجسٹریشن والے کہندے نو کی بلاوا ہو تسی تہاڈی رجسٹریشن روکن واسطے پوری حکومت متحرک ہو گئی اس تاریخ نو نہیں رجسٹر کرنا. آخر کوئی در تے اٹھے نا یار کمال والی بات ہے. ہاں جی لو جی پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا. بس ہر بچہ ہر جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اب تے میدان چ آ گئی لکھاں ارباں سلام انہاں بچیاں پورا کفر پہلے بھی لیا کھڑیا تو کہندے نے اوئے تے مسلمانوں دی دھیاں بھی حضرت ام عمارہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام عامر دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام خلاد دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام حارثہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت خنسا دی یاد تازہ کر دیتی. ہاں جی صدیاں بعد بھی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں. ہاں جی اس واسطے اے بہت موقع ہے بہت دنیا پریشان ہو گئی تواڈے لبیک دے نعرے نال اپنے نوں بڑے درد اٹھے کھڑے کہ جی یہ نعرہ کہاں سے آیا میں کہ جی کدھر سے بھی نہیں آیا آپ بیٹھے آرام سے فرمائیں. اور کئی کہتے ہیں اصل نعرہ تو فدا کا کراچی باقاعدہ تقریر ہوئی جی اصل نعرہ تو فدا کا میں کہیں لاؤ تو ہم کسی روکے اسی کبھی تنقید کی تھی اصل نعرہ یہ تھا یا نقل نعرہ یہ تھا اسی ایک نعرہ لایا پیڑا اور پھکیاں اور کون تیرے کام آئے گا. وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں. جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو
قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتھے خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو، تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردا۔ وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے، اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے۔ لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا، میں ہن آخری گلاں مکان لگا، تہاڈا ٹائم بھی پورا ہی ہو گیا، گل لمبی ہو گئی بڑی، بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں، حضور نال پیار کرنا انے واہ، بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے۔ فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں انگوٹھی چومنی چاہیے کہ نہیں؟ چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے آ اور کہ مولانا میں انگوٹھی چومنا، سمجھ آئی؟ میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا، کیوں 10 روپے جیب جو کٹن لگے ہیں، مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو، صحابہ میلاد منایا؟ کیا بات ہے، 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا؟ یہاں تو گردنیں بھی کٹیں، گردنیں بھی کٹیں۔ تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے، ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے، گل ہے پیو بھی آ گئے، ماں بھی آ گئے، سارا کچھ آ گیا۔ ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں، اتوں کا تو پتہ نہیں، لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ، میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھیو جی گل لگیاں نے موجاں، میں انہوں نپ لینا، میں کہڑی موج لگی تیری؟ ہسنے والی بات نہیں ہے، کہڑی موج لگی؟ میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی، مسلمانوں دی موجاں لگیاں، کتنے ہزار خاکے چھاپے دی، لاکھ سچے 40 لاکھ قریب انہاں حضور دے خاکے چھاپے، 40 ملکاں دے خنزیراں نے وہ قیادت کی تھی انہاں خاکیاں دی۔ اسی تے اتنے چج دا کوئی جلوس بھی، اسلام آباد کتنا جلوس کڈے ہونا، 1000 بندہ ہونا، 1000 بندہ، 1000 بندے نہ جلوس کڈیا سی اسلام آباد، چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کڈیا، کراچی اسی طرح ہویا۔ میں راتی گیا پتو کی تو میں کہندے نے جی 400-500 بندہ سی جناب، میں پچھلے دن تاندلیا والے گیا تو انہوں نے کہا جناب 200-400 بندہ سی، تے دکاناں تے مسلمان ویکھ کے جلوس کو بھی ہنستے سن، اب اس جلوس کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اے فائدے کی بات چھوڑ، کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا۔ اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو، حضور خود چاہتے ہیں، کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا، جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا، یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار۔ دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے، سارے کام تو کرتا ہے، جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب؟ یہ ایسی ہو گیا۔ اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے تے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے، ہاتھ ہاتھ پا دینا۔ اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن، گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون، کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون، تے این ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی، اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں۔ اے ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے۔ گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نا بنتی، اپنی غلامی کا اظہار تو کرو۔ لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے، پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے ڈنڈا لگ گیا، تو پھر حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گے، میں کہتی کمال ہے، بڑا مقدس خون ہے، بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب کا۔ میں آقا کمال والی بات ہے، اے میدان احد وچ کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا، حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان احد تے سامنے چاروں دندان نو نقصان ہو اے تے میں سامنے پڑھ کے دساں تے میرے تو اپنا زبان بھی ہلدی، اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے؟ تو سجا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک ہی دیاں، لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو۔ ایتھے کافراں پتھر مار دیتا، دسو مسلمانوں آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا، تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے، اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے، آپ دی لاش تا مسئلہ ہو گیا، پہچانی نہ گئی، آپ دی ہمشیرہ نے آپ نے ناخنہ تو پہچانے میرے برا دی لاش۔ حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی، یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں تے پھر مینوں شہادت ہو جائے، پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے، پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں،
پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی دئی کہ میں عرض کر رہا جدیا فی کا وفی رسول کا، تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں، اور کدھر گئے جناب؟ اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر، اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے، نعرہ تو چلاؤ نا یار، کوئی پریشان سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا، تسی خیر سارے بولو عن علی ابن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالسبت کان رجلا شارا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجهه تدویر ابیض مشرب اداج العینین آدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الکفین والقدمین اذا مشا تکلا کانما ینحط من سبب وإذا التفت مان اجود الناس صدرا واصدق الناس لهجة والین مریکة واکرمهم عشیرة من رأوا بداهة هابه ومن خالطه معرفة يقول نائته لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ حضور دا چہرہ انور کیوں جیسی او ہن پیر میر علی شاہ پھر دی وضاحت کی تھی الطیف سرا من طلعته وشذب بدا۔ مولا علی ابا جی نے حدیث بیان کی تھی، پھر پیر میر علی شاہ نے اس دی ترجمہ کی تھا الطیف سرا من طلعته وشذب بدا من وفرته فسکرت ہنا من نظرته نینا دیاں فوجاں جب چڑیاں۔ مولا علی فرماتے ہیں حضور دے مبارک ابرو لمبے لمبے سن، اتنے سونے کہ نہ پوچھو کیوں جاتے۔ پیر میرے علی شاہ فرے کہنے دو ابرو قوس مثال دے سن جتو نوکے میاد تیر چھٹن لبا سرخا کھان کے لال یمن چٹے دند موتی دیا ہیں لڑیاں اس صورت نو میں جانا کھان۔ مولا علی فرماندے جنہیں ویکھیا تے پھر کیا اے لگے رسولن تے جدو قریب آیا تے پھر کہنے تے مجبور ہو گیا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو اس صورت نو میں جانا کھان جانان کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانان سب بڑیاں یہ صورت ہے بے صورت تھی بے صورت ظاہر صورت تھی بے رنگ دے سے اس مورت تھی وچ وحدت پھٹیاں جد گھڑیاں۔ اے سارے لکھاں روپے نہ لائے حضرت تشریف لے آئے، تسی بھی حاضر ہوئے میں بھی حاضر ہو گیا، مقصد کے وے یہ صورت انشاءاللہ پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تذکریاں لاہو مخت مخطط برد یمن من بھامری جھلک دکھاؤ سجن او مٹھیاں گالی علاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی سن کریاں انہاں سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھواری صدقے جادیاں تے انہاں بردیاں مفت وکاندیاں تے شالاوات بھی آون نو گھڑیاں۔ مولوی ہوئے تو بندہ پیر میر علی شاہ جائے ورنہ بندہ جھلا ہی والے ہاں جی کم از کم حضور دے بارے تو گل کوئی نہیں نہ کرے گا۔ میں نے آج تے پیر صاحب پھر کی فرما دیں سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ پیر صاحب فرما دیں نہ پوچھ کی میں بیان کر بس ہو گئی۔ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ اور اعلیٰ حضرت بریلوی پھر اس حدیث کا ترجمہ کیتا کس ہاتھ کا خم تاب و تواں ٹوٹ گیا کانپا ید بیدا کے عصا چھوٹ گیا جنبش ہوئی کس میر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور رخ سرور کا جب جلوہ ہے آٹھوں پیر اس کوچے میں دن رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا ہے دل دل عاشق کا دھواں چھاتا ہے پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں تارش پر فکر رسا سے جاؤں۔ اعلیٰ حضرت کہنے
اور رائے منڈ جا کے تعریف حضور دی نہیں ہو سکتی. آلہ حضرت کہندے جدوں میں حضور دی گل کرنا تے میں عرش تے میری فکر چلی جاندی, اور بسترے چک کے نہیں ہوندی, اور در رسول دے ٹکڑے کھا کے ہوندی. کیڑا دین بیان کر دے ہو 3 دن سانو ہی وہ سمجھاؤ. ہاں جی 3 دن چاہتا کہ قوم دیا نمازاں بھی سیدھیاں نہ کرا سکے. اج 70 اب تسی کہندے ساڑھے اتنے سال ہو جانے حضور دا تے تسی راہ ہی کدی نہیں دسیا. تسی تے کہندے ہو سانو منو جے رسول. میں حضور نہیں پڑھیا, کسے حدیث وچ بھی نہیں پڑھیا کہ کسے صحابی کولو کسے دنیا دار اس ویلے دے مشرک کافراں نے, رومیاں نے, ایرانیاں نے کسے صحابی کولو پوچھیا تسی کون ہو؟ وہ پوچھتے سن یار جس نبی دا کلمہ پڑھ کے نہ دن ویکھ دیو, نہ رات ویکھ دیو, نہ صبح ویکھ دیو, نہ شام, نہ لشکر, نہ سمندر, نہ دریا, دسو تو صحیح اس نبی دی شان کی. جدو صحابہ گل ہی اپنی کد نہیں سی کیتی, وہ کہندے انہیں جانا انہیں مانا. تے ہن کہندے مولی خادم کہندا میرے نعرے لاؤ, کہندے سانو منو. حضرت خالد بن ولید جا رہے سن تے رومیہ نے پوچھا, انہاں کہا یار دسو تواڈے نبی دی شان کیویں. خالد بن ولید فرمان لگے ایک اور صحابی نو کہ اے تانوں دس دیں. انہاں کہا نا سوال تواڈے کولوں کیتا ہے سیف اللہ تسی ہو, تسی دسو تواڈے نبی دی کی شان ہے. خالد بن ولید ایک کو جملہ فرمایا ٹائم کوئی نہیں, میں اگے جانا ہے. المرسل علی قدر المرسل, وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. سچ آنکھاں تے رب دی. اے پیر صاحب نے خالد بن ولید ہے فرمان دا ترجمہ کیتا, بھیجنے والے کی شان بن کر آئے. پرواز میں مدحت شاہ جب میں آؤں, تارش پر فکر رسا سے جاؤں, مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا, کافی کا درد دل کہاں سے لاؤں. آلہ حضرت کہندے میں بریلی دے کمرے بیٹھ کے تے نعت لکھی, پھندا سامنے لگے ہوئے, انگریز پھانسی واسطے سید کفایت علی کافی نو لے جا رہے ہون, اور مرچا تے نمک استری کپ پھیر کے تے بھرے ہوئے, تے پھر بابا ان چلے تے نال انگریز کمن لگ پون. بابا کی ہوئی؟ فرمایا ذلیلو لبے بام بھی پکارا, سرے دار بھی صدا دی, میں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن. پیٹ کی جان چھوڑو, تبرک سونا بھی پیا ہوئے نا. مولانا جڑی گل کیتی او برما دیاں چیخدیاں بچیاں, انہاں دے گالے چ رسی پاندے نے, پھر ٹافیاں سٹ دیں. جدوں ٹافی دی قریب پہنچی کتے دی طرح انہاں بچیاں نوں این چھک دیں, پھر او جدوں ڈالیاں پھر بوٹا سمیت انہاں تے کدنے. ایک باری تو چیخ مار دیا ہونی آن کے ایٹم بم والے گراہ کدھر گئے, خالد ٹینک والے بھائی کدھر گئے, غوری میزائل والے بھائی کدھر گئے. یہ تاریخ لبیک یا رسول اللہ سارا کام کرنا ہے. تو انہا وعدہ کر دیں زارے ظلم اور ستم نو اسی روکنا ہے. تسی ساڑھے نال کھڑے ہو, سب تو پہلے تسی تو کہندے نا قدم بڑھاؤ. تے میرے کو 2 ہی پتر ہیں, جے کتے بچیاں ذبح کران دی باری آئی تے میں بچیاں بھی اپنی ذبح کرا. بالکل پکی بات ہے, حضور دے دین ہوتے جتھے بھی لوڑ پئی. تے پتر میرے فی الحال 2 حاضر ہیں, جی اور ہوندے تے میں وہ بھی مروا دینے سن. بالکل پکی بات ہے. تے حضور اینے نہیں آنا, دین منگدا قربانیاں. تسی کہندے ہو نہیں تقریر سن کے تے دین نہیں آنا, نہ تقریراں نال دین آنا ہے. تسی تکڑے ہو جاؤ نا, صرف ہے ایک اس طرح دے 2-4 جلسے میٹنگاں کرو, اپنے محلے وچ بلاؤ, اور کہ تاریخ نو ووٹ دینا ہے. ایم این اے میں جناب قصور تے گیا چونیا تے ایم پی اے تے ایم این اے سید مقصود گیلانی صاحب نے کرایا پروگرام اتوار نو دوپہر دے ٹائم. تاریخ چونیا دا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہویا. ایم این اے تے ایم پی انہاں دے دروازے تے آئے, انہاں کہا حضور سانو بلاؤ. انہاں نے پہلے کلمہ پڑھو رسول اللہ. انہاں کہا پہلے حضور دا کلمہ پڑھو, معافی منگو کہ تساں حضور دے دین نال غداری کیتی, ناموس رسالت نہ خبردار جے تسی میرے آستانے تے دوبارہ آئے. تسی اے نہیں پیر ہوندے نے. ہاں جی انہاں میں کیا کہندے سن سانو, انہاں کہا نا وہ کہندے بھائی پیر تے سانو لے گیا, مقصود گیلانی سانو لے گیا. ہاں جی میں نے بھائی پھیرو تو جناب جلوس دی شکل پیر صاحب لے گئے, وہ سارے پریشان ہو گئے. ایم پی اے تے ایم این اے سیٹ تے ساڈے ہتھوں گئی یا نہیں, وہ تو بعد والا مسئلہ ہے. لیکن اتنا پریشان تے کرو نا منافقاں نو کہ وہ تہاڈے دروازے تے چل کے آون اور کہن توبہ توبہ توبہ, لبیک والے تے سانو لے گئے. فاروق الحسن صاحب کتوں فون آئے انہاں نوں, نیشنل اسمبلی تو اسی رجسٹریشن دی درخواست دیتی ہوئی تاریخ دی, نیشنل اسمبلی تو فون آئے رجسٹریشن والے کہندے نو کی بلاواں ہو تسی, تہاڈی رجسٹریشن روکن واسطے پوری حکومت متحرک ہو گئی, اس تاریخ نو نہیں رجسٹر کرنا. آخر کوئی درد تے اٹھے نا یار, کمال والی بات ہے. لو جی پاکستان کا مطلب کیا,
پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ بس ہر بچہ ہر جوان مسلمانوں کی بیٹیاں بھی اب تے میدان چ آ گئی لکھاں ارباں سلام ہوون انہاں بچیاں پورا کفر پہلے بھی لیا کھڑیا تو کہندے نے اوئے تے مسلمانوں دی دھیاں بھی حضرت ام عمارہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام عامر دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام خلاد دی یاد تازہ کر دیتی حضرت ام حارثہ دی یاد تازہ کر دیتی حضرت خنسا دی یاد تازہ کر دیتی ہاں جی صدیاں بعد بھی سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے فسانے میں ہاں جی اس واسطے اے بہت موقع ہے بہت دنیا پریشان ہو گئی تواڈے لبیک کے نعرے نال اپنے نوں بڑے درد اٹھے کھڑے کہ جی یہ نعرہ کہاں سے آیا میں کہ جی کدھر سے بھی نہیں آیا آپ بیٹھے آرام سے فرمائیں اور کئی کہتے ہیں اصل نعرہ تو فدا کا کراچی باقاعدہ دے تقریر ہوئی جی اصل نعرہ تو فدا کا میں کہیں لاؤ تو ہم کسی روکے اسی کبھی تنقید کی تھی اصل نعرہ یہ تھا یا نقل نعرہ یہ تھا اسی ایک نعرہ لایا پیڑا اور پھکیاں اور کون تیرے کام آئے گا وہاں تو فریاد بھی سننے والا کوئی نہیں جیوندے کی جانن سار مویاں دی اوتے او جانے جو مردہ ہو قبراں دے وچ ان نہ پانی تے اوتے خرچ لڑیندا گھر دا ہو ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں تے دوجا عذاب قبر دا ہو تے میں قربان تے نہ تو باہو جڑا وچ حیاتی مردہ وچ حیاتی مرنے کا معنی یہی ہے کہ حضور کے ساتھ اتنا پیار کیا جائے اتنی محبت کی جائے رسول اللہ سے لو جی تہاڈا ٹائم بھی مک گیا میں ہن آخری گلاں مکان لگا تہاڈا ٹائم بھی پورا ہی ہو گیا گل لمبی ہو گئی بڑی بس اتنی باتاں تہاڈے نال کرنیاں حضور نال پیار کرنا انے واہ بس میرے اے تہاڈے نال بات ہے فتوے پوچھ کے پیار نہیں کرنا جی مولانا صاحب آپ کیا فرماتے ہیں انگوٹھی چومنی چاہیے کہ نہیں چوم کے آ ول کر کے این چہرہ چاڑا کر کے اور کہ مولانا میں انگوٹھی چومنا سمجھ آئی میلاد شریف چنگا منا کے 10 مولانا نو میں میلاد منایا کیوں 10 روپے جیب جو کٹن لگے ہیں مولانا کو پوچھنا مولانا صاحب چندہ کر رہے ہو صحابہ میلاد منایا کیا بات ہے 10 روپے دے کے فتوے پوچھنا یہاں تو گردنیں بھی کٹی تو صحابہ نے کہا جناب کمال کی بات ہے ایک بات ہے حضور ہے تو گل ہے کھڑی ہے گل ہے پیو بھی آ گئے ماں بھی آ گئی سارا کچھ آ گیا ساڑھے نعت خان بہت سارے بیچارے نعت پڑھتے ہیں اتوں کا تو پتہ نہیں لاہوریاں تو میرے سامنے ان کو نہیں پڑھتا بالکل نہ میرے سامنے کو پڑھ کے تو ویکھے جی گل لگیاں نے موجاں میں انہوں نپ لینا میں کہڑی موج لگی تیری ہسنے والی بات نہیں ہے کہڑی موج لگی میں نے ایک دسے جی دی موج لگی ہوئی مسلمانوں دی موجاں لگیاں کتنے ہزار خاکے چھاپے دی لاکھ سجے 40 لاکھ قریب انہاں حضور دے خاکے چھاپے 40 ملکاں دے خنزیراں نے وہ قیادت کی تھی انہاں خاکیاں دی اسی تے اتنے چج دا کوئی جلوس بھی اسلام آباد کتنا جلوس کڈے ہونا 1000 بندہ ہونا 1000 بندہ 1000 بندے نہ جلوس کڈیا سی اسلام آباد چند 1000 بندے نہ اسی لاہور کڈیا کراچی اسی طرح ہویا میں راتی گیا پتو کی تو میں کہندے نے 400-500 بندہ سی جناب میں پچھلے دن تاندلیاں والے گیا تو انہیں کہا جناب 200-400 بندہ سی تے دکانوں تے مسلمان ویکھ کے جلوس نو بھی ہنستے سن اب اس جلوس کا کیا فائدہ میں نے کہا اے فائدے کی بات چھوڑ کم از کم اپنی غلامی کا اظہار تو ہے نا اور میرے آقا و مولا خود چاہتے ہیں کہ میرے دشمنوں کے سامنے میری امت ایسے ہو حضور خود چاہتے ہیں کرنا تو بعد کا مسئلہ ہے نا جب وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ادھر ہم پہنچیں گے تو بعد کا مسئلہ ہے نا یہاں تو کچھ کرنا غلامی کا اظہار دکان تو کھولتا ہے اپنے کاموں کے لیے سارے کام تو کرتا ہے جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے تو باتیں کیا کرتا ہے جناب یہ ایسے ہو گیا اب میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علماء اور مشائخ کو محنت کر کے کراچی تا خیبر جی ٹی روڈ سارے کھڑے امت نو کھڑا کر دینا چاہیے ہاتھ پا دینا اسلام آباد والے کچھ ادھر چل پون تے کچھ جناب گجر خان وال چلن گجر خانی کچھ ادھر چلن تے کچھ پرا لاہوری کچھ مرید کے وال چلن تے کچھ جناب بھائی پھیرو وال چل پون کراچی والے کچھ ادھر چلن تے کچھ حیدرآباد چل پون تے انج ایک دن وچ ایک لمحے دے وچ حضور دی امت انج کھڑے ہو کے کافراں نو دس دیندی اور ذلیلو صدیوں کے بعد بھی حضور کی ناموس کے لیے ہم حاضر ہیں ایک باری ہتھ پا کے لبیک دا نعرہ حضور دی امت لا دے تو پھر دیکھنا کفر دا انجن کے ہوندے ان کے نہیں ہو سکتے گھر بیٹھنے سے تو بات نہیں نا بنتی اپنی غلامی کا اظہار تو کرو
لیکن میرا کام بھی چل رہا ہے. پیر تو ویسے ہی بیچارے وہ کہتے ہیں حضرت صاحب مجھے ڈنڈا لگ گیا تو پھر حضرت صاحب کوئی جلوسہ جو گے. میں کہا جی کمال ہے, بڑا مقدس خون ہے, بڑا مقدس جسم ہے حضرت صاحب کا. میں آخا کمال والی بات ہے. اے میدان احد کافراں نے رسول اللہ نو پتھر مار دیتا. حضور نے ایتھے پتھر ماریا کافراں نے میدان احد تے سامنے چاروں دندان نو نقصان. اے تو میں سامنے پڑھ کے دساں تو میرے تو اپنا زبان بھی ہلدی. اے میں کی پڑھاں قوم دے سامنے. تو سجا باہر نکل کے کہنا مولانا گلاں تے ٹھیک ہی دیاں, لیکن دا مطلب اے وے کہ بس جویں چلنا چلائی رکھو. ایتھے کافراں پتھر مار دیتا. دسو مسلمانوں, آپس رات کو جا کر سوچنا کہ قیامت والے دن میرے آقا نے پوچھ لیا کہ اس دین کی خاطر تو لوگوں نے مجھے یہاں پتھر مارا, تو بتا تو نے میرے دین کے لیے کیا کیا. اسی کے اندر ہے امیر حمزہ کے ٹکڑے ہوئے, اسی کے اندر ہے حضرت انس بن نضر دے ٹکڑے ہو گئے. آپ دی لاش تا مسئلہ ہو گیا, پہچانی نہ گئی. آپ دی ہمشیرہ نے آپ دے ناخنہ تو پہچانے میرے برا دی لاش. حضرت عبداللہ بن جاش دعا مانگ دیتی, یا اللہ کل ڈاڈے دشمن نال واہ پاویں تے پھر مینوں شہادت ہو جائے, پھر وہ دشمن میرے نک کن کٹ دے, پھر میں نک کن کٹے ہوئے تیری بارگاہ وچ پیش ہو جاواں, پھر تو پوچھا ہے عبداللہ بن جاش اور نک کن کدھر کی دئی تے میں عرض کراں جدیا فی کا وفی رسول کا, تیرے اور تیرے حبیب کی خاطر کٹا کے آیا ہوں. اور کدھر گئے جناب؟ اے نعرہ میں ختم کرنے لگا اپنی تقریر. اے نعرہ تے جس واسطے تسی ساری کانفرنس کیتی ہے, نعرہ تو چلاؤ نا یار, کوئی پریشان نہیں. سارے بولو ادھروں کوئی نہیں بول رہا, تسی خیر ہے, سارے بولو.